الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت زیادہ شور ہے، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں پوری زور شور کے ساتھ یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ نیشنل ٹی وی چینل پر بھی یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ جو شخص وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کی نعرہ نہیں لگائے گا وہ ملک کا غدار ہے اور ملک کا دشمن ہے۔ پوری زور شور سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس عقیدہ کی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تمام انسانوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی گئی۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو، خواہ وہ مورت ہو، کاغذ پہ تصویر ہو، نالا ہو، ندی ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، پھول ہو، پتھر ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کسی بھی چیز کو پوجنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو ثابت کرنا قطعاً حرام ہے۔ اسلام کے اصطلاح میں اسے شرک کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ اس بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ جو چیز خود مخلوق ہو، یعنی جو عدم سے وجود میں آئی ہو اور اس کا وجود خود کسی دوسرے کا مرہون منت ہو، تو اسے خالق یعنی سب کو وجود بخشنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ خود بخود ہمیشہ سے موجود ہے، اسے کسی نے وجود نہیں بخشا ہے، اس مخلوق کو اس درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، بھلا جو پیدا کرے برابر ہو سکتے ہیں اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے؟ یعنی پیدا کرنے والا اور جو کچھ نہ پیدا کرے دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں اتنی سی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ خالق صرف اللہ ہے۔ اسلام کی نظر میں کائنات کی چھوٹی بڑی کمزور طاقتور ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز بنائی۔ وہو بکل شیء علیم، وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہے بنائے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا کس نے آسمان اور زمین بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے اگائے رونق والے باغ۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا الشَّجَرَةَ، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگاتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، کوئی نہیں ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے مڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ مذہب اسلام کسی بھی مخلوق کو خالق حقیقی کے مقام پر ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا۔ مخلوق خواہ کتنی ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ نبی، ولی، کتب ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ خدا جیسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی بھی خدا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے بعد سب سے مقدس رتبہ، سب سے معزز مقام خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خدا جیسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ آپ کی عبادت کی جائے گی، نہ آپ کو سجدہ کیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے کو، اپنے امت کو اس سے منع فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شرکس اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی مالک کی شکایت کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھ کر عرض کیا، جب یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں تو بدرجہ اولیٰ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ معزز سامعین، ذرا غور فرمائیے، جب مذہب اسلام میں پیغمبر علیہ السلام جیسی مقدس ترین ذات کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، تو دنیا کی کسی اور چیز کی عبادت اور بندگی مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے جائز۔ والدین کا معاملہ اسی طرح اسلام میں والدین یعنی ماں باپ کا بہت بڑا اونچا درجہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کی تاکید کی گئی ہے، اور ان کی نافرمانی سے بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر وہ والدین اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو اب اولاد اپنی والدین کی بالکل اطاعت نہیں کرے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔
ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ والدین وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر والدین تجھ پر زور ڈالے، کس چیز کا زور ڈالے؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اس حکم سے معلوم ہو گیا کہ مذہب اسلام اپنی حقیقی ماں کو بھی، جس کے کونک سے انسان جنم لیتا ہے، اپنی حقیقی ماں کو بھی خالق حقیقی اللہ رب العالمین کے حق پلہ قرار دینا صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ شرک کے بارے میں اپنے والدین کے حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو۔ مادر وطن معبود نہیں ہے۔ معزز سامعین ذرا غور فرمائیے، جب قرآن کریم نے شرک کے متعلق اپنے سگے والدین اپنے سگے ماں باپ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، تو پھر مادر وطن بھارت ماتا جیسی مجازی ماؤں کے ساتھ خالق حقیقی جیسا برتاؤ کیسے اسلام گوارا کر سکتا ہے؟ ماں کا احترام، ان سے محبت ایک الگ چیز ہے، ان کو معبود بنا لینا، ان کو خالق کے درجے میں رکھنا، یہ الگ چیز ہے۔ محبت اور وفاداری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پوجنے بھی لگے، اس کو جو ہے خدا کا درجہ دینے لگے۔ ہم اپنے والدین سے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہیں ہم پوجتے نہیں ہیں۔ تو اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ پوجنے کی وجہ سے محبت میں کمی آ گئی ہے۔ اسی طرح جو شخص، جو مسلمان یہ کہے کہ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، مگر اس کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے، اس ملک کو خدا کے درجے میں نہیں رکھتے، تو اسے ملک اور قوم کا غدار اور دشمن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، وطن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس ملک سے فطری طور پر تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اس ہندوستان کے چپے چپے پر، اس ملک کے گوشے گوشے پر ہماری روشن تاریخ کی انمٹ نقوش ثبت ہے۔ ہم ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے دل سے کوشاں ہیں کہ یہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آگے بڑھے، اور ہم دل سے کوشاں ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ لیکن ہماری اس محبت اور اس تعلق کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو اپنا معبود بنا لیں۔ ہمیں عقلاً یا قانوناً کسی طرح بھی وطن کی عبادت اور بندگی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے وطن نے ہمیں دستوری طور پر یہ حق دیا ہے کہ یہاں کے کسی بھی بسنے والے لوگ پر کوئی ایسا حکم لاگو نہ کیا جائے، کوئی ایسا قانون لاگو نہ کیا جائے جو کسی کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہے، جو کسی کے مذہبی، جس سے کسی کی مذہبی آزادی پر زور پڑتی ہو۔ مادر وطن کے سپوت ہونے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی وغیرہ
جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں سب کے سب مادر وطن کے سپوت ہونے میں برابر ہیں۔ جس طرح اس ملک ہندوستان میں کسی ہندو کو مورتی کی پوجا کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح کسی مسلمان کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت اور بندگی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس ملک میں اکثریت کے زوم میں اس ملک کے تمام لوگوں کو، تمام باشندوں کو اپنے عقیدے اور عمل کا پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ اس ملک کو بھلائی چاہنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں در حقیقت وہ اس ملک کے جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، اس ملک کی مضبوطی کو کمزور کر رہے ہیں، اس ملک کی بھائی چارگی کو ختم کر رہے ہیں۔ اس ملک کی بقا اور سالمیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہاں جتنے بھی فرقے کے لوگ رہتے ہیں ہر فرقے کے جذبات کا احترام کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ یہ وطن سے غداری نہیں ہے۔ مسلمان ہندوستان کی تعریف اور اس کی واقعی خوبیوں پر مشتمل کسی ترانے یا گیت کا مخالف ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسے ترانوں کو تو ہم لوگ بشد شوق پڑھتے اور گنگناتے ہیں۔ اس ملک کا قومی ترانہ جو ہے یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ اس ملک کے بارے میں ہم مسلمانوں کے جذبات کا حقیقی عکاس کرتا ہے۔ یہ ترانہ اس طرح کے ترانے پڑھنے میں نہ ہمیں پہلے بھی کبھی اعتراض ہوا تھا نہ آئندہ کبھی اعتراض ہوگا۔ ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلوائے جائیں، ہم سے کوئی ایسا عمل کرنے پر مجبور نہ کیا جائے جو ہمارے عقیدہ توحید کے خلاف ہو۔ وندے ماترم کی گیت جو ہے اس گیت میں خالص مشرکانہ الفاظ ہے، اس لیے اس کے پڑھنے پر ہمیں اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی وجہ سے ہمیں یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ہم اس ملک سے محبت نہیں کرتے یا ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ہمارا احتجاج اور ہمارا یہ اعتراض صرف اس بنا پر ہے کہ ہمیں یہ دستور سے ملی ہوئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنی مذہبی آزادی ہر حال میں عزیز تر ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اپنی اس مذہبی آزادی کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکومت وقت کو اور ہر برادران وطن اور ہمارے روشن خیال دانشوروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اس بے چینی کو وطن کی مخالفت پر محمول نہ کرے، بلکہ ان کے اس بجا شکایت کے ازالے کی کوشش کرے اور اس طرح کے جبری احکام کو واپس لینے پر زور دے۔ ایسے موقع پر ہم مسلمان کو چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے پوری طرح حساس رہے، کامل و مکمل بیدار رہے، اپنے بچوں کو تاکید کرے کہ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی شرکیہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے اور
اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معبود جیسا معاملہ نہ کرے۔ جیسے اسکولوں میں پروگرام ہوتا ہے، اگر کہیں کا کوئی بڑا آدمی آ گیا، ڈی ایم کلیکٹر آ گیا، تو اکثر بچے جا کے اس کے پاؤں چھوتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو تاکید کرے کہ اپنے زبان سے کوئی شرکیہ لفظ نہ نکالے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معبود جیسا معاملہ نہ کرے، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے۔ ہمارے ایمان اور اسلام کے بارے میں ہمارا جذبات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم دنیا جہان کے ہر قسم کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین اور اسلام کے سلسلے میں کسی بھی آنچ کو ایک لمحہ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، ہم کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں۔ ہم اپنا سر جھکائیں تو صرف ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، اپنے دین پر مکمل